اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بابر صاحب نے قصہ آدم کے حوالے سے کچھ سوالات کیے ہیں، تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو ہم سوال نمبر 4 پہ تھے، جہاں پہ بابر صاحب نے کہا تھا کہ جی اہل تشیع حضرات کہتے ہیں اس آیت کی بنا پر کہ ہم کنت من العالین، کہ یا تو کوئی برتر ہستیوں میں سے ہو گیا ہے۔ تو یہ برتر ہستیاں جو ہیں حضور ختمی مرتبت کی ذات تھی، اور 12 ائمہ تھے، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو یہ یعنی اہل تشیع کا نظریہ ہے اپنی روایات کے مطابق، اور یہ اس لفظ کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی روایات کے مطابق اس نظریے کو مانتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس جو ہے وہ اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ یعنی باقی ساری مخلوق جتنی بھی تھی اس وقت، اس نے سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے۔ تو ایک ہی جو مخلوق تھی اس کی ایکسیپشن دی گئی ہے، ورنہ یہاں پہ ہوتا کہ الا ابلیس و آلین، تو پھر ٹھیک تھی بات۔ اگر یہاں پہ وہ آلین کا لفظ ہوتا تو پھر ان کی بات ٹھیک لگتی تھی، لیکن بہرحال اگر وہ روایات کی بنیاد پہ مانتے ہیں، اس طرح سمجھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس سے نقصان نہیں ہے، وہ اپنے نظریہ رکھنے میں آزاد ہیں۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ جب غلطی ایک کی تھی تو سب کو جنت سے کیوں نکال دیا گیا؟ اب یہ سب سے مراد کیا ہے ان کی، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ سب سے مراد کیا ہے، کیونکہ سب تو ٹوٹل یہی تھا۔ جنت میں تو حضرت آدم تھے اور ان کی زوجہ محترمہ تھی حضرت حوا سلام اللہ علیہ، اور حضرت آدم علیہ السلام تھے، یہی 2 ہستیاں تھیں، اور باقی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ سب سے کیا مراد ہے؟ شاید انہوں نے ہیومینٹی کو ایز اے ہول کہا ہے کہ جی سب ہیومینٹی کو کیوں نکال دیا گیا۔ تو سب ہیومینٹی تو جنت میں نہیں تھی، صرف یہ 2 ہستیاں تھیں۔ تو اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک بندے کو سرکاری گھر ملا ہوا ہے، اور اس گھر کے ملنے کی کچھ شرائط ہیں کہ جی آپ نے اس ڈسپلن کو مد نظر رکھنا ہے، نہیں تو پھر آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا۔ تو یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چلیں کرائے کی بات کر لیتے ہیں کہ اس گھر کا کرایہ تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب جب آپ کرایہ نہیں دیں گے گھر کا تو آپ کو نکال دیا جائے گا۔ تو جب حضرت آدم اس درخت کے پاس چلے گئے تو حضرت آدم کو اور حوا کو ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا ہے، لہٰذا دونوں کو نکال دیا گیا، سب کو تو نہیں نکالا، اور دونوں آ گئے زمین پر۔ تو اب ظاہری بات ہے ان کی جو بھی اولاد ہوگی وہ زمین پر ہوگی نا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ اولاد جننے کے لیے وہ دوبارہ واپس اوپر جائیں گے اور وہاں اولاد جن کے دوبارہ نیچے آئیں گے زمین پہ اور خود زمین پہ رہیں گے۔ جس طرح کہ سرکاری گھر سے ایک بندے کو نکالا تو وہ اب جہاں بھی جا کے رہے گا اس کی اولاد بھی ادھر ہی ہوگی۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ یعنی اس کی اولاد میں سے ہی باقی انسان پیدا ہوئے ہیں، اور وہ جو انہوں نے کام کیا تھا یا جو انہوں نے وائلیشن کی تھی وہ سارے انسان کرتے ہیں جب یہاں پیدا ہوتے ہیں، اور جیسے ہی باشعور ہوتے ہیں تو وہ وائلیشن کرتے ہیں، حسب توفیق سارے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی باقی سب کو کیوں سزا دی گئی، باقی سب بھی یہی کر رہے ہیں نا، اور جو بندہ 100% اس کی وحی کی ریولیوشن کی اطاعت کرتا ہے یہاں پہ،
تو پھر اس کے لیے یہ دنیا بھی جنت ہی ہوتی ہے، بلکہ یہاں بیٹھ کے وہ جنت کے نظارے بھی دیکھ سکتا ہے اور بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور ان کی چھوٹی موٹی مثالیں ہمیں یہ اولیاء کرام میں ملتی ہیں کہ جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بادشاہ ہوتے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی دولتیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی جاگیریں نہیں ہوتی تھیں، لیکن اپنی ذات میں ایک شان بے نیازی رکھا کرتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر آپ وحی کی صحیح معنوں میں پیروی کریں گے تو وہ جنت اس دنیا میں بھی حاصل ہو جائے گی اور اگلے جہان میں تو حاصل ہوگی۔ تو یہ میرا خیال میں اس حوالے سے تھا ان کا سوال کہ یعنی باقی سارے انسانوں کو کیوں، تو باقی سارے انسان تو تھے ہی نہیں نا ادھر جنت میں، صرف حضرت آدم اور حوا تھے، باقی انسان تو ان کی اولاد میں پیدا ہونے تھے، اور اب جہاں ماں باپ ہوں گے تو وہیں اولاد بھی وہیں پیدا ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی اولاد کے پیدا کرنے کے لیے واپس ان کو ادھر بھیجا جائے اور پھر وہ وہاں پیدا ہو، اور پھر یہ کہ جی وہی اولاد نے بھی تو وہی سرکشی کی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اولاد سرکشی نہیں کر رہی، اولاد بھی یہاں پہ سرکشی کر رہی ہے۔ اچھا، عیسائیت میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جی حضرت آدم کو ان کی بیوی نے بہکایا تھا، تو قرآن اس کنسیپٹ کی نفی کرتا ہے، اور وہ قرآن یہی کہتا ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا تھا۔ اور قرآن کی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے فوسوس لہما الشیطان، پھر بہکایا ان دونوں کو شیطان نے، لیبدی لہما ما اوری عنہما، تاکہ کھول دیں ان کے سامنے جو چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے سے، من سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، اور کہا نہیں روکا ہے تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ تو اس آیت میں کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ عورت نے نہیں بہکایا تھا حضرت آدم کو، بلکہ مرد اور عورت دونوں کو شیطان نے ہی بہکایا تھا۔ تو جو کرسچینٹی کا کنسیپٹ ہے، بعض تفسیروں میں ہمیں مل جاتا ہے یہ کہ جی حوا نے حضرت آدم کو بہکایا تھا، تو قرآن کے مطابق ایسی بات نہیں ہے، دونوں کو شیطان نے ہی بہکایا تھا، اور یہ آیت اس کا ثبوت ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ جی کچھ شیعہ حضرات اور بریلوی حضرات ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ جانا جاؤں یا مجھے ڈھونڈا جائے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اور ایک عام حدیث ہے اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اس حدیث کے حوالے سے پہلے بات ہو گئی ہے کہ چونکہ یہ حدیث ویسے تو جو صحائح ستہ ہیں، صحائح ستہ کی کتابوں میں نہیں ہے، تو اس لیے جو محدثین ہیں وہ اس کو صحیح نہیں مانتے، کیونکہ صحائح ستہ میں جو حدیث ہو وہ کہتے ہیں زیادہ اتھینٹک ہے، چاہے وہ کتنی ہی اپنے مضمون کے اعتبار سے کتنی ہی غلط ہو، لیکن اس کو محدثین صحیح مانتے ہیں۔ تو بیسیکلی محدثین نے جو کرائٹیریا بنایا ہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پہ بنایا ہے، اور وہ ہے اسماء الرجال اور اصول روایت اور اصول درایت، وہ انہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پہ بنائے ہیں۔ تو چونکہ وہ انسانی عقل سے پیدا شدہ علوم ہیں، ان میں غلطی کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ جو اصل کرائٹیریا ہے جس کو محدثین نے ایکسیپٹ تو کیا ہے سب نے، یعنی آپ جس بھی حدیث کی کتاب میں دیکھیں اور جس محدث کی کتاب دیکھیں تو وہ سب سے پہلے وہی کرائٹیریا لکھتا ہے کہ جی حدیث کو قرآن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اپنی کتاب میں انہوں نے بہت سی ایسی روایات ذکر کی ہوں گی جو ڈائریکٹ قرآن سے ٹکرا رہی ہوں گی،
چاہے وہ بخاری ہو، چاہے وہ مسلم ہو، جامع ترمذی ہو، سنن ابو داؤد ہو، سنن ابن ماجہ ہو یا سنن نسائی ہو۔ تو سائے ستہ میں بہت سی ایسی روایات، میں ان کو پھر حدیث نہیں کہتا رسپیکٹ کے لیے، کیونکہ حضور ختمیہ مرتبت کا کوئی بھی قول قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو جو قرآن کے خلاف ہے ان کا قول، وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے، وہ روایت ہے۔ تو جو روایت قرآن کے مطابق اور قرآن کے کرائیٹیریے پہ پوری اترتی ہے، پھر اس کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کی اطاعت بھی ہمارے اوپر واجب ہے، کیونکہ دین کے دو منبع ہیں، قرآن اور سنت، اور ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اگر گمراہی سے بچنا ہے۔ تو قرآن و سنت دونوں ایکولی امپارٹنٹ ہیں، لیکن سنت کے نام پہ قرآن کے مخالف روایات جو ہیں ان کی اسکروٹنی کا حق جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے، اور ہم قرآن کے بنیاد پہ اسکروٹنی کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ حدیث قدسی جس کو کہا گیا ہے، یہ حدیث چونکہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور اگر ہم سائیکالوجی کے پرنسپلز کے حوالے سے دیکھیں، سائنٹیفک پرنسپلز کے حوالے سے، تو بالکل یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے، بلکہ آیت بھی ہے کہ فطرت اللہ فطر الناس علیہ، اللہ کی فطرت جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اور اسی طرح روایت میں بھی ہے کہ میں نے انسان کو اپنی امیج پہ بنایا ہے۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے، تو انسان بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ سیلف ایکچولائزیشن کے لیے کرتا ہے، اپنے اندر کی کیپیبلٹیز کو ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی قرآن کے اگینسٹ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اللہ اپنے آپ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اور جب اس نے ارادہ کیا کہ وہ پہچانا جائے تو پھر اس نے مخلوقات کو تخلیق کیا۔ حدیث قدسی میں اور عام حدیث میں فرق کیا ہے؟ تو عام حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بھی حضور ختمیہ مرتبت کے ہوتے ہیں، اور مفہوم بھی حضور ختمیہ مرتبت کا ہوتا ہے، مضمون اور مفہوم بھی۔ جبکہ حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے کہ جس کا مفہوم و مضمون جو ہے وہ الہامی ہوتا ہے، اور الفاظ جو ہیں وہ حضور ختمیہ مرتبت کے ہوتے ہیں۔ تو یعنی اس لحاظ سے اس حدیث کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔ حدیث قدسی جو ہے عام حدیث سے سپیریئر ہے، کیونکہ اس میں ڈیوائن لنک، ایکٹیو ڈیوائن لنک انکلوڈڈ ہوتا ہے، یعنی الہام القاء کے ذریعے یہ چیز جو ہے ڈیوائن لنک اس کا ہوتا ہے، تو اس لیے حدیث قدسی زیادہ اہم ہے اور زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ جی کیا یہ اصطلاح راویوں نے بنائی ہے؟ تو جی ہاں، یہ اصطلاحیں ساری جو ہے بعد کے لوگوں نے ہی بنائی ہیں۔ حضور ختمیہ مرتبت نے یہ اصطلاحیں نہیں دی تھیں کہ جی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حسن صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے اور یہ مرسل ہے اور یہ منقطع ہے۔ یہ ساری اصطلاحیں جو ہے بعد میں محدثین نے، علماء نے بنائی ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور چیزوں کو تھوڑا سا سٹریم لائن کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح حدیث قدسی بھی، اس کی بھی اصطلاح جو ہے بعد میں محدثین نے اور علماء نے بنائی ہے۔ سوال نمبر 8، کیونکہ اللہ کی تو بے شمار تخلیقات ہیں اور سب کچھ اس کے حکم کن کے تابع ہے، تو پھر کیوں جب انسان کی تخلیق کی بات آتی ہے تو اللہ کو کہنا پڑتا ہے کہ میں اپنے آپ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا دل نہیں مانتا؟ کیا یہ موضوع حدیث ہے، بنائی ہوئی ہے؟
تو یہ چیز جو ہے آپ غلط لنک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تخلیق کے حوالے سے یہ حدیث نہیں آئی ہوئی، یہ حدیث جنرلی آئی ہوئی ہے، یعنی تخلیق کائنات کے حوالے سے ہے۔ تمام مخلوقات آپ کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق کائنات کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے، انسان کی تخلیق کے حوالے سے نہیں آئی۔ اور تخلیق کائنات یا باقی ساری مخلوقات کے حوالے سے ایک کویشچن تو بنتا ہے کہ جی کیوں تخلیق کیا اللہ نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی میں اپنے آپ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب ایک بہت بڑا رائٹر ہے لیکن اس نے کتاب کوئی بھی نہیں لکھی۔ مثلاً اب جو ایسے یہ صادقین بہت بڑا پینٹر ہے، اس کے اندر بہت ٹیلنٹ تھا پینٹنگ کا، تو اگر وہ ایک پینٹنگ بھی نہ بناتا تو کیا ہم اسے کہہ سکتے تھے کہ جی یہ ایک بڑا زبردست انٹرنیشنل پینٹر ہے؟ وہ کہیں گے اچھا انٹرنیشنل پینٹر ہے، اس نے کون سی پینٹنگ بنائی ہے؟ جی پینٹنگ کوئی نہیں بنائی، ویسے ہے بڑا انٹرنیشنل پینٹر۔ تو وہ بات لاجیکل نہیں بنتی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے، خالق تو ہے لیکن مخلوق کوئی بھی نہیں پیدا کی، تو پھر خالق کیسا ہوا؟ مصور تو ہے لیکن تصویر کوئی نہیں بنائی، تو پھر مصور کیسا ہوا؟ رازق تو ہے لیکن رزق کوئی نہیں پیدا کیا، تو پھر رازق کیسا ہوا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مشہود کرنے کا جو ہے مخلوقات جو ہے وہ ذریعہ ہیں، اور اسی سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جب اپنی پہچان کا ارادہ کیا تو پھر اس نے مخلوقات کو تخلیق کیا، اور یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح ہے، لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بالکل صحیح ہے۔ اور قرآن نے بھی کسی حد تک آپ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ لما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو تخلیق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو اس سے تھوڑا سا ریفرنس ملتا ہے اس حدیث کا، لیکن یہ فلسفیانہ پہلو کے حوالے سے ہے، اور وہ جو ہے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور جب اس نے اطاعت کے لیے اس نے پھر تمام مخلوقات کو تخلیق کیا۔ سوال نمبر 9، آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ہمیں جلد اور قد اپنے سیارے پلانٹ کے مطابق دیا جائے گا اور اپنے گرد و نواح کے مطابق، اور ہمیں حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضرت آدم کا قد جو ہے 100 فٹ یا 70 فٹ یا 65 فٹ تھا، اور اس کو وہ آسمان کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ آسمانوں میں ان کا قد اتنا زیادہ تھا۔ تو یہ بابر صاحب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے کسی بھی لیکچر میں یہ بات نہیں کی کہ جی ہمیں قد اور جلد جو ہے وہ پلانٹ کے حساب سے دی جائے گی، تو میں نے تو یہ بات نہیں کی، میں بھی انہوں نے کہیں اور پڑھا ہو اور اس کے ریفرنس سے بات ہوئی ہو۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ حضرت آدم کے قد کی روایت، تو یہ بالکل اس طرح روایت موجود ہے، لیکن وہ فٹوں میں نہیں ہے، کیونکہ فٹ تو ماڈرن ٹرمینالوجی ہے نا۔ تو روایت میں ہے ہاتھ، یعنی 100 ہاتھ یا 70 ہاتھ یا 65 ہاتھ، تو ہاتھ کے حوالے سے ذکر ہے۔ اگر ہم ہاتھ کو گز لے لیں تو گز کا کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت آدم کے قد کے حوالے سے ایسی روایات موجود ہیں کہ 60 یا 70، 100 تک، 100 کی تو نہیں ہے، میرا خیال میں 60 اور 70 کے حوالے سے ہے، یا وہ 70 ہے یا 60 ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن یہ روایت موجود ہے۔ اور اس میں جو ہے سائنٹیفکلی بھی یہ کنسیپٹ ہے کہ جوائنٹس جو ہے کسی دور میں زمین پر رہا کرتے تھے۔ اب جیسے ڈائنوسارس کا دور اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت بڑے بڑے جانور تھے، اور پھر وہ ختم ہو گئے اللہ کی مشیت کے تحت۔
تو بالکل یہ ممکن ہے کہ انیشلی انسانوں کے قد جو ہے بہت بڑے ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے گئے. زمین کی انوائرمنٹس اور باقی جو مختلف فیکٹرز ہیں، غذا